الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا. ہر سال ہی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کا کون سا کونا ہے، دنیا کا کون سا ملک ہے، کون سی قوم ہے جو میرے آقا کا میلاد نہیں مناتی اور کس شان سے مناتی ہے. ہر آنے والا سال، ہر گزرنے والا وقت ہے سبحان اللہ نبی پاک کا چرچا اور بلند ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ورفعنا لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. تو یہ تو رب کا وعدہ ہے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. سچی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بھاگ جاگتے ہیں، ہمارے نصیب جاگتے ہیں. نارملی جب اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں تو کسی کو بلانا ہو تو شاید رسماً ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جناب اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں آئیے گا. سچی بات یہ ہے ہم سب کا وقت قیمتی ہی اب بنا ہے. یہ جو وقت ذکر رسول میں گزر رہا ہے، یہ جو وقت ذکر حبیب میں گزر رہا ہے، جو نبی پاک کے ذکر میں گزر رہا ہے، ایکچوئل وقت یہی قیمتی بنا ہے. تو آئیے مزید پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کو سنتے ہیں. یہاں میں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، مگر اگر درود پاک کی ڈائیورسٹی کو سمجھا جائے، اتنی حدیثیں ہیں ماشاءاللہ. مفتیان کرام موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں باب باندھے، چیپٹر الگ کیے کہ اتنی حدیثیں ہیں کہ درود پاک کے فضائل پر درود احادیث. اچھا پھر اس میں جمعہ کے دن پڑھیں تو کیا حدیث، اس میں کون کون سی حدیث ہے، جمعرات کی رات کے فضائل کیا ہیں. اتنے سارے ابواب بن جاتے ہیں جب درود پاک کے فضائل کو پڑھتے ہیں. اچھا ہم چونکہ انسان ہیں، ہماری اپنی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، کچھ پرابلمز بھی ہیں، ہم ان سب کا سولوشن چاہتے ہیں. تو آج میں ایک تھوڑا سا اگر جائزہ رکھ لیتے ہیں اپنی لائف کا، کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جناب آپ اپنی زندگی میں جو خواہشات ہیں، بینگ اے مسلم، آپ کیا کیا چاہتے ہیں کہ کیسی لائف گزرے. اچھا پھر مرنے کے وقت آپ کی تمنا کیا ہے، قیامت کے دن، محشر کے دن آپ کی ڈیزائر کیا ہے، آپ کی تمنا کیا ہے. کبھی رائٹ ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو احادیث کا یوں سمجھ لیجیے کئی احادیث کا ایک چھوٹا سا خلاصہ پیش کرتا جاؤں گا، اور الحمدللہ تقریباً ان تمام ہی فضیلتوں کے پیچھے کوئی روایت یا کوئی حدیث موجود ہوگی. آپ غور کرتے جائیے اور سبحان اللہ کہتے جائیے گا کہ اگر آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیماری دور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ قرضے سے نجات پا جائے تو وہ درود پاک پڑھے. اگر کوئی چاہتا ہے میرے روزگار میں برکت ہو جائے تو وہ درود پاک پڑھے. کوئی چاہتا ہے میری عزتوں میں اضافہ ہو جائے تو وہ درود پاک پڑھے. میں ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہوں تو وہ درود پاک پڑھے. سنو اگر کوئی چاہتا ہے کہ موت کے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے تو درود پاک پڑھے. کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے قبر میں جاؤں مجھے یہ نظر آئے کہ میرے آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتار رہے ہیں تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھے. کوئی اگر اپنی قبر میں نور مصطفیٰ کے جلوے لوٹنا چاہتا ہے تو کثرت سے درود پاک پڑھے. سنو محشر کے دن میرے آقا کے پرچم تلے اٹھنا چاہتا ہے تو درود پاک پڑھے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو پیاس لگی ہو اور آقا اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیں تو کثرت سے درود پاک پڑھے. اگر آقا کے ساتھ نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتا ہے تو درود پاک پڑھے. سنو کوئی مدینے جانا چاہتا ہے تو وہ بھی درود پاک پڑھے ہیں، اور خواب میں میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی درود پاک پڑھے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو میں نے یہ لسٹ بیان کی ہے، کچھ اور رہ گیا زندگی میں؟ Anything else you need?
اور کچھ باقی ہے کہ اگر میری روزی بھی اچھی ہو جائے، میں ذلت سے بچوں، میری عزتوں میں اضافہ ہو، قرضہ نہ آئے، مصیبت نہ آئے، شفا والی زندگی ملے، کلمے والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ ملے، زندگی میں بار بار مدینہ ملے اور آقا کے ساتھ جنت ملے، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اور ان تمام چیزوں میں اگر آپ غور سے غور کریں نا تو درود پاک کی جب آپ فضائل پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، یہ زندگی کے ہر ایسپیکٹ کو کور کر رہا ہے، یہ میری زندگی کی ہر تمنا کو پورا کر رہا ہے۔ مجھے جو کچھ دنیا میں چاہیے، جو کچھ مرتے وقت چاہیے، جو محشر کے دن چاہیے، ارے درود پاک میں وہ سب کچھ موجود ہے۔ پھر کیوں نہ میں اس وظیفے کو اپنی زندگی کا ایک ایسا جز بنا لوں، ایک ایسی روٹین بنا لوں کہ روزانہ میری زبان نبی پاک کے ذکر سے تر رہے۔ وہ شاعر نے ایسے ہی نہیں کہا، ایکچولی بالکل کمال کی بات کہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم فضائل بڑے سنتے ہیں، کبھی کبھی تصویر نکال بھی لیتے ہیں، کبھی 200-400 بار درود پاک پڑھ بھی لیتے ہیں، مگر پھر روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ کریں، ہماری لائف میں بہت ساری چیزیں بڑی پنکچوالٹی کے ساتھ ہو رہی ہیں، اپنی زندگی کا شیڈول ایسا رکھیں کہ روز ایک مخصوص تعداد میں ہماری زندگی میں درود پاک شامل ہو جائیں۔ آپ بلیو کریں، جب آپ یہ درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کہ آپ کی ٹینشن ریلیز ہو رہی ہے، آپ کی مشکل آسان ہو رہی ہے، آپ کے غم دور ہو رہے ہیں، آپ کی طبیعت فریش ہو ری ہے، آپ کے لیے دروازے کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے کہ درود مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ تو اب آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھ رہا ہوں؟ تو سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں اگر کوئی ایٹ لیسٹ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے روزانہ کم و بیش، تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ 20 منٹس 30 منٹس لگتے ہیں تو بڑا آسان ہے کہ کافی سارے لوگ واک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں کئی بار سمجھاتا ہوں اچھی بات ہے صحت کے لیے، اگر آپ واک کر رہے ہیں نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ تو واک کیجیے، لیکن اگر واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بھی بنا دیں تو جتنی دیر واک کرتا رہوں تسبیح بھی ہاتھ میں ہو تو درود پاک بھی ہو جائیں گے، میری تعداد بھی پوری ہو جائے گی، بلکہ جدھر جدھر چلتا جاؤں گا وہ زمین بھی درود کی گواہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یقیناً یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور نبی پاک کی وجہ سے شہر مدینہ سے محبت، سبحان اللہ، یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمیں مدینے سے پیار کیوں ہے؟ ہم لندن کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ ہم پیرس کے خواب کیوں نہیں دیکھتے؟ بار بار مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ امیر اہل سنت نے اپنے کلام میں یہ بات بڑے پیارے انداز سے سمجھا دی۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ اس لیے سے ہے پیارا۔ What is the reason? کیوں مدینے سے پیار ہے؟ مدینہ اس لیے جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے۔ اچھا مدینے سے جو پیار ہے وہ ہم سب کو تو ہے، سرکار کی ساری امت کو ہے۔ کون سا امتی ہے جو مدینے سے پیار نہیں کرتا؟ وہ کیسا امتی ہے جس کو مدینے کی تڑپ نہ تڑپاتی ہو؟ لیکن آج میں آپ کو لیے چلوں گا آلموسٹ 2500 سال پہلے، آلموسٹ ہم بات کریں گے آج سے 2500 سال پرانی۔ مدینے کو لفظ مدینہ بھی نہیں کہا جاتا تھا، اس کا تو نام ہی کچھ اور تھا، ابھی نبی پاک دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے، مگر اس وقت بھی کچھ دلوں میں مدینے کا پیار جاگا تھا۔ اس وقت بھی نبی پاک سے عشق کی ایک عجب داستان رقم کی گئی تھی۔ آج ایک ایسی عجب داستان میں نے سنانی ہے جو ایمان بھی تازہ کرے گی، اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب
رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. دیکھو میرے آقا دنیا میں آئے نہیں ہیں مگر محبت کرنے والے موجود ہیں, اور محبت کی بھی تو کس انداز سے کی, انداز بھی کیا نرالا تھا. اور سبحان اللہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مدینے کو آباد کرنے کا قدرت کا ایک شاندار انداز, اللہ کی کیوں سمجھے کہ قدرت کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ مدینہ کیسے بنا, مدینہ آباد کیسے ہوا, گویا محبوب کی آمد سے پہلے تیاری کیسے ہوئی. اللہ اکبر. تو یہ بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آلموسٹ 2500 سال پرانی. اور یہ یمن میں ایک بادشاہ ہوا کرتا جس کا نام تھا اسعد تبان حمیری, اور یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا ہے. اس لیے تاریخی طور پر یہ بادشاہ تبا اول, پہلا بادشاہ, یمن کا پہلا بادشاہ اس نام سے مشہور ہو گیا. ایک مرتبہ تبا جو ہے اپنے فوج کے ساتھ, اپنے لشکر کے ساتھ وہ ٹریول پر روانہ ہوا, اور 1,13,000, اب ذرا لشکر کی تعداد سمجھیے گا کیسا لشکر تھا کہ 1,13,000 پیدل چلنے والے, 1,30,000 گھڑ سوار ہارس رائڈر وہ اس کے ساتھ ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کتنا بڑا جلوس تھا. اچھا وہ جس شہر میں جاتے بڑی ہیبت کے ساتھ, اتنے بڑے جلوس کو دیکھ کر, ایسا کروفر دیکھ کر تو ملک والے, شہر والے ان کا رسپیکٹ کرتے, استقبال کرتے. اور وہ کیا کرتا کہ ہر شہر سے 10 علماء کرام اپنے قافلے میں جمع کر لیتے, اپنے ساتھ جوائن کروا لیتے. اور اتنے شہروں میں ٹریول کیا کہ 4,000 علماء کرام اس کے ساتھ ہو گئے. اتنے سارے دنیا کے ملکوں کا یا شہروں کا اس نے ٹریول کر لیا. اب یہ قافلہ مکہ پاک پہنچا تو کسی نے ویلکم بھی نہیں کیا, آؤ بھگت بھی نہیں کی. اب وہ تو بادشاہ تھا, اس کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا, اتنا پاور تھا, تو اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے شہر کے لوگ ہیں, کسی نے رسپیکٹ, کوئی ہماری مطلب استقبال ہی نہیں کیا, کوئی ہماری رسپیکٹ ہی نہیں کر رہا, مہمان نوازی بھی نہیں کر رہے. تو لوگوں سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے, یہ مکے والے کیوں سب ہمیں اس طرح ویلکم نہیں کر رہے. تو وہاں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک عمارت ہے, اس کا نام کعبہ ہے, مگر اس کعبے میں لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں. اور یہ سب تبا نے جو ہے وہ جب یہ سنا کہ اچھا کوئی ایسی عمارت ہے جس کو یہ اتنا رسپیکٹ کرتے ہیں, تو کہنے لگا, دلی میں اس کا خیال آیا کہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں, نہ رہے کعبہ نہ اس کی رسپیکٹ رہے گی, اور اسی طرح میں مکے کے لوگوں کو بھی قتل کر دیتا ہوں. بہت بڑا لشکر تھا, اس کے پاس کنٹرول تھا. اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جیسی اس نے یہ بد نیتی کی, بری نیت کعبے کے بارے میں کی, اس کی سر میں شدید درد, اتنا درد ہوا کہ اور آنکھ, ناک اور منہ سے اتنا بدبودار پانی نکلنے لگا کہ کوئی اس کے قریب ہی نہ کھڑا ہو سکے. اب بادشاہ ہے, طبیب آ رہے ہیں, ڈاکٹرز آ رہے ہیں, علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نوبڈی, کوئی بھی کچھ نہیں کر پا رہا. بڑے بڑے انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر لیے. تو اب ایک جو طبیب تھا نا وہ کہتا ہے کہ میں نے سارے اپنے فارمولے, ساری دوائیں استعمال کر لی ہیں, مجھے تو کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے, یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں, something else, یہ کچھ اور ہے. اچھا جناب, اب اس کی رات کی نیند اڑ گئی. تو اچانک ایک رات کو لیٹ نائٹ ایک عالم صاحب کے پاس آیا, کہا اگر بادشاہ 1 to 1 مجھ سے ملاقات کرے اور جو میں پوچھوں سچ بتا دے تب میں اس کا علاج کر سکتا ہوں. تو دونوں کی ملاقات ارینج ہوئی. اس نے بادشاہ سے کہا, یہ بتاؤ, سچ بتانا, تمہارے دل میں کعبے کے خلاف کوئی بات تو نہیں آئی تھی, تم نے کعبے کے بارے میں تو کچھ رانگ نہیں سوچا تھا. تو وہ کہتا, بات تو ایسی ہے. سچ بتا دیا اس نے کہ میں نے تو پلان کیا ہوا تھا کہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں, اتنی لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, میری کسی نے رسپیکٹ ہی نہیں کی. اللہ اکبر. تو بادشاہ نے جب وہ یہ کہا, اس نے کہ عالم صاحب نے کہا کہ تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے, یہ بات یاد رکھو کہ کعبے کا مالک جو ہے وہ چھپی ہوئی دلوں کی بات بھی جانتا ہے, اس لیے اپنے دل سے برے خیال نکال دو. وہ تبا مرتا کیا نہ کرتا, اس نے توبہ کی, اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہیں تھے کہ وہ فوراً ٹھیک ہو گیا, اس کی تمام طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تبا جو ہے وہ رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر عمل کرنا شروع کر دیا. گویا اس زمانے میں جو دین تھا اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا, حضرت ابراہیم کے دین پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. اب اس نے کعبے کی تعظیم کے لیے, تھوڑی دیر پہلے وہ کعبے کو گرانے کے پلان میں تھا, اور اب کعبے کی تعظیم کے لیے اس نے 7 غلاف تیار کیے اور کعبے شریف پر غلاف چڑھایا. اس سے پہلے کسی نے کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا تھا. He is the one and only and very first man کہ جس نے کعبے پر غلاف چڑھایا. اچھا, اب مکے والوں کو کہا کہ کعبے کی حفاظت تم نے کرنی ہے, اور اب یہ اپنے قافلے کے ساتھ مکے سے روانہ ہوا ایک اور بستی کی طرف. اور وہ کون سی بستی تھی؟ چلو دیکھیں وہ بستی
جس کا رستہ دل کے اندر ہے. اب یہ قافلہ پہنچتا ہے اس بستی میں، اس کھجوروں والی بستی میں، اس مبارک بستی میں. اب وہاں جب وہ بستی میں پہنچے تو ایک پانی کا چشمہ تھا، اس کے قریب اس قافلے والوں نے پڑاؤ ڈال لیا. اور یہاں قیام کے دوران 4000 جو علماء تھے نا، انہوں نے ایک مشورہ کیا. اب ذرا غور سے سنیے گا. ان 4000 علماء نے مشورہ کیا کہ جب تک زندہ ہیں اس بستی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے طبا مار ڈالے، جلا ڈالے، ہم نے یہی رہنا. طبا کو یہ بات جب پتا چلی تو پریشان ہو گیا کہ what is the reason، کیا وجہ ہے، میرے ساتھ آگے کیوں نہیں چلنا، پوری دنیا کا ٹریول کر لیا ہے، ابھی تو یہ بنجر زمین ہے، مطلب یہاں پر کوئی آبادی نہیں، تم یہاں زندگی بھر کیوں رہنا چاہتے ہو. ہائے ہائے ہائے. اب جو علماء نے بات بیان کی نا، انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی. وہ حق کے امام ہوں گے، ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی، اونٹنی پر سواری فرمائیں گے، منبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا. اور جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے. ان کی ولادت مکہ شریف میں ہوگی، ہجرت سے اس بستی کو نوازیں گے. سنو، اسی بستی کو مدینہ منورہ کہا جائے گا. وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کا زمانہ پائے گا، ان پر ایمان لائے گا. ہم تو اسی امید پر اب یہاں رہیں گے، مرتے دم تک رہیں گے. یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری مل جائے گی، یا تو ان کا دیدار مل جائے گا، یا پھر یہی ان کے انتظار میں زندگی بسر ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو ذرا دیکھیے، مکہ جاتا ہے، ایمان مل گیا طبا کو، اور اب جب مدینے پہنچتا ہے تو تذکرہ مصطفیٰ ہو رہا ہے. یہ میرے آقا کی کیسی محفل سجی ہوگی کہ طبا بادشاہ کے سامنے 4000 علماء آقا کی شان بیان کر رہے ہیں. ارے آقا دنیا میں ابھی نہیں آئے، نبی پاک کی دنیا میں آمد سے 1000 سال پہلے مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک محفل سجی ہے جس میں تذکرہ مصطفیٰ ہو رہا ہے، نبی پاک کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. وہ بادشاہ بھی کمال کا ہے، کیا کہتا ہے سنو. وہ کہتا ہے کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ میں بھی ان علماء کے ساتھ یہی رہ جاتا ہوں. تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اس نے اب 400 علماء کے لیے اس نے وہ بنائے، کیا نام ہے، گھر بنانا شروع کیے. ان کے لیے گھر بنائے، ان کی شادیاں کروائیں، انہیں خوب مال و دولت بھی دیا. 1 سال تو طبا نے خود بھی انتظار کیا کہ شاید جلوہ جانا نصیب ہو جائے، شاید نبی پاک کا ادھر سے گزر ہو. مگر 1 سال کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ابھی تو وقت ہے، اب اس نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے خط لکھا. امیزنگ لیٹر آف دی ورلڈ. اس شخصیت کے نام خط لکھا جا رہا ہے کہ جو بظاہر ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں. اور خط کے الفاظ سنو، سبحان اللہ. یہ شعر کمال کا ہے. ایک بے ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کون لکھ رہا ہے؟ بادشاہ لکھ رہا ہے، یمن کا بادشاہ لکھ رہا ہے. کس کے نام لکھ رہا ہے؟ اس ذات کے نام لکھ رہا ہے جو ابھی دنیا میں بظاہر تشریف نہیں لائے. سنو خط کیا ہے، وہ کیا لکھتا ہے. طبا اول حمیر بن بردہ کی طرف سے دو جہاں کے رب کے رسول، سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط اللہ کی امانت ہے. جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچا دے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کی اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں. اگر میں آپ کی صحبت پانے کا شرف حاصل کر گیا، مجھے مل گیا، تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا. اور اگر مجھے آپ کی صحبت شرف نہ ملے تو آپ مجھے قیامت کے دن بھولیے گا نہیں. اللہ اکبر. یہ کیسی محبت ہے اس بادشاہ کے دل میں جو آنے والے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لکھ رہا ہے، حضور اگر ملاقات نہ ہو تو اپنے اس غلام کو بھولیے گا نہیں. وہ لکھتے ہیں میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور آپ کی تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں. میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم کے دین پر ہوں. اللہ اکبر. یہ خط طبا نے لکھا، اس پر سنہری مہر لگائی، اور اس مہر پر یہ عبارت موجود تھی، للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ. یعنی پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے. پھر جن عالم صاحب نے
तुब्बा की इस्लाह की थी ना, मक्के में बताया था कि काबे के बारे में बुरा ख्याल मत लाना। उन्होंने उसी आलिम को वो खत दिया, कहा देखो अगर आपकी मेरे आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए तो ये खत आप उन्हें दे देना, और अगर आपको लगे कि आपकी दुनिया से जाने का वक्त है, नबी ये बात नहीं आए, अपने बेटे को ये खत देना, अपनी औलाद को ये खत देना, और उसको भी ये वसीयत करना कि वो अपनी औलाद को खत दे ताकि ये नस्ल दर नस्ल खत अमानत रहे। और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने आए तो अब वहां पर उन्हें खत दिया जाए। तुब्बा आगे चला गया, अपने शहर गलसान गया, वहां उसका इंतकाल हो गया। उस आशिक ने अपने हिस्से का काम कर दिया। 400 घर बनाए मदीने में, 400 उलमा को आबाद किया, नबी पाक के नाम पे खत लिखा, और सुनो एक घर भी बनाया कि ये घर नबी पाक अलैहिस्सलाम का है, ये आका अलैहिस्सलाम का घर है, ये घर भी मेरी तरफ से उन्हें तोहफे में देना। अब ये बादशाह तो चला गया, ये खत आगे बढ़ता रहा, जमाना बदलता रहा, सदियां गुजरती रही। आफ्टर 1000 years, 1000 साल के बाद वो दिन आया जिसे आज भी दुनिया भर के लोग सेलिब्रेट करते हैं। 12 रबीउल अव्वल का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था, कौनैन के वाली जनाब अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और नबी पाक जब आए तो नूर की किरणें हैं। मक्के की गलियों में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बचपन गुजारा, 53 साल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मक्का पाक में गुजारे। अब ये खबर मदीना मुनव्वरा में पहुंच गई कि वो शख्सियत जिनके बारे में हम बरसों से इंतजार कर रहे हैं, हमारे आबा व अजदाद हमें बताते गए हैं, उनका खत भी हमारे पास पड़ा है, वो मक्के में आ गए हैं, आखिरी नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। अब मदीने वालों ने मीटिंग की और उन्होंने कहा, अंसार साहबा ने, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करो कि अब हमें, अच्छा इन्हीं अंसार साहबा में सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, वो मक्के से हिजरत करके यहाँ आए थे। उन्होंने मशवरा दिया कि एक बाएतमाद शख्सियत के साथ ये खत वहां भेजते हैं जो तुब्बा हिमयरी ने दिया हुआ है, और नबी पाक को पहुंचाया जाए। अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, ये जो अंसारी साहबा थे ना जिन्होंने नबी पाक का मक्के में वेलकम किया, फिर प्यारे आका मदीने चले गए, ये सारे के सारे उन 400 उलमा की औलाद से थे। मैंने तो शुरू में बात कही थी कि मदीना आबाद करने का क्या निजाम बनाया गया था कि मदीना आबाद हो, महबूब के खिदमतगार पहले से तैयार हो जाएं। अल्लाह अकबर, ये 400 उलमा की औलाद वहां मौजूद है, और अब तय हुआ कि किसी को मक्के भेजा जाए। अब क्या हुआ कि वहां पर अबू लैला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सहाबी हैं, इनको खत दिया गया कि आप जाइए। उस वक्त तो सहाबी नहीं थे, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम से पहली बार इंटरेक्शन था, उनको कहा मक्के जाएं और जाकर खत दें। अभी जब मक्के पाक पहुंचे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, पहचानते तो नहीं थे कौन है नबी पाक अलैहिस्सलाम। तो कबीला बनु सुलैम में पहुंचे, वहां प्यारे आका अलैहिस्सलाम जलवा फरमा है। इससे पहले कि ये कुछ बात करते, सरवर कायनात ने कहा, अंता अबू लैला, तुम अबू लैला हो। अमेजिंग, मतलब कहते ये क्या हुआ, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने मेरा नाम बता दिया। कहा जी नाम, मेरा नाम अबू लैला है। तो नबी पाक ने गैब की खबर देते हुए फरमाया, व माका किताब तुब्बाइल अव्वल, तुम्हारे पास ही तुब्बा अव्वल का खत है। आए हाय, बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, आका और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम्हारे पास ही मेरा खत है, तुब्बा अव्वल हिमयरी ने दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू लैला अंसारी कहते हैं, मैंने वो खत नबी पाक के पास पेश कर दिया, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने ये खत लिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया, ए अबू बकर खत पढ़ो। सहाबा की महफिल जमी है, और अब उस आशिक रसूल का खत पढ़कर सुनाया जा रहा है जिसने दीवाना बार नबी पाक को पैगाम 1000 साल पहले दिया है। सुनो सुनो, जब नबी पाक ने खत सुना तो क्या जुमले इरशाद फरमाए, तुब्बा अव्वल की इस किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मरहबा बिल अखिस सालेह, यानी नेक भाई को खुशामदीद, नेक भाई को खुशामदीद, नेक भाई को खुशामदीद। आका ने 3 बार तुब्बा हिमयरी के बारे में ये फरमाया। उसके बाद आपने अबू लैला अंसारी को मदीने लौट जाने का हुक्म दिया। अब जब मदीने पहुंचे, लोगों को बताया मैं मिलकर आया हूं, उससे मिलकर आया हूं जिसका इंतजार था 1000 साल से, जिनकी हम राहें तक रहे हैं, हमारे आबा व अजदाद जिनकी याद में जिंदगी गुजार गए। मैं तो खत देने गया, इससे पहले कि मैं बताता, अरे वो तो गैब की खबरें देने वाले हैं, मेरा नाम भी उन्होंने बताया, मुझे ये भी बताया कि खत तुम्हारे पास है। अल्लाह अकबर। अब मदीने वालों ने अबू लैला अंसारी को इनाम व इकराम से नवाजा कि कितनी खूबसूरत खबर लाए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो दिन आता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्के से मदीने पहुंचते हैं। ये वही सहाबा हैं, ये वही लोग हैं, अंसारी लोग हैं जो नबी पाक का सदियों से इंतजार कर रहे थे। सुभान अल्लाह। जब मदीना मुनव्वरा में
میرے آقا کا داخلہ ہوتا ہے تو کیا استقبال ہوتا ہے. آج بھی سیرت کی کتابیں پڑھیں، ان بچوں نے کس طرح میرے آقا کا خوبصورت انداز میں استقبال کیا. اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مسجد قباء کی حاضری عطا فرمائے، مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. بالکل قباء کے سامنے آج بھی ایک مقام موجود ہے جہاں طلع البدر علینا کے نغمے گنگنا کر ان بچیوں نے اور مدینے والوں نے استقبال کیا تھا. آج بھی وہ مقام جی سمجھیے یادگار کے طور پر موجود ہے. اور سبحان اللہ کیا نغمہ گنگنایا. آج رہتی دنیا میں صدیاں گزر گئی مگر آج بھی محفلوں میں وہ نعت پڑھی جاتی ہے. اور وہ نغمہ کیا ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. مل کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. اب یہ استقبال ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے حضور میرے گھر آئیں، حضور مجھے مہمان میرے بنے، مجھے خدمت کا موقع دیں. بہت عرصہ ہو گیا راہیں تکتے ہوئے، ہر صحابی رسول یہ چاہ رہا ہے. مگر نبی پاک کا حکم کیا تھا کہ میری جو اونٹنی ہے یہ اللہ کے حکم سے جہاں رکے گی وہی میرا قیام ہوگا. سنو آج ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میزبان رسول ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کون ہیں؟ یہ اسی عالم دین کی اولاد ہیں جن کو طبا نے خط دیا تھا اور ایک مکان بھی دیا تھا. یہ نسل در نسل چلتا ہوا آیا اور نبی پاک کی اونٹنی جس مکان پر جا کر رکی دراصل یہ مکان بھی خود نبی پاک ہی کا تھا. طبا نے یہ مکان ہی نبی پاک کے لیے بنایا تھا. اللہ اکبر. تو سبحان اللہ گویا حضرت ابو ایوب انصاری مہمان ہیں اور نبی پاک خود میزبان ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. کیا بات ہے میرے آقا کی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ عجب داستان ہے. یہ عشق کا ایسا واقعہ ہے کہ جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ میرے آقا کی شان دیکھو، استقبال کا انداز دیکھو اور پھر آقا سے محبت کب سے جاری ہے اور انشاءاللہ یہ محبت بڑھتی رہے گی. اللہ کریم نبی پاک سے اور میرے آقا کے شہر مدینہ سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. مدینے کی محبت اپنے دلوں میں بڑھائیے، جتنا ہو سکے سفر مدینہ کیا کرو. اور ہم کیوں نہ کریں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ارے جہاں شفاعت کا وعدہ ہے وہاں جانے کو جی کیوں نہ چاہے. ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا شوق ہوتا ہے مدینے کا، مگر ایسے بھی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں گھومتے ہیں، اللہ نے نوازا بھی بہت ہوتا ہے، دنیا دیکھتے ہیں مگر مدینے نہیں جاتے. تو مدینے سے محبت یہ دراصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے. اور یہاں میں آخر میں اپنے بیان میں کچھ سبق آموز بات بھی ہم کر لیں. طبا کے اس پورے واقعے میں ایک ٹویسٹ آیا تھا کہ جب اس نے کعبے کے بارے میں ایک نیگیٹو بات سوچی اور وہاں آپ نے دیکھا کہ اس کی طبیعت بھی خراب ہوئی اور اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا زندگی گزارنا. ایکچولی جو نیگیٹیوٹی ہے نا زندگی میں کہیں بھی آ جائے وہ زندگی کو بہت زیادہ ڈسٹرب بھی کرتی ہے. اور اگر وہ مسلمانوں کے بارے میں ہو پھر وہ بدگمانی میں کنورٹ ہو جائے تو وہ تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام بھی بن سکتا ہے. تو ہمیں اپنی ذات میں پوزیٹیوٹی رکھنی چاہیے. بہت سارے ہمارے کام برباد ہو جاتے ہیں نیگیٹیوٹی کی وجہ سے. دیکھ بری نیت اس کا پھر برا ہی نتیجہ ہوتا ہے. ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے وہ کہیں سفر پر گزرا تو راستے میں اس کا کہیں پڑاؤ ہوا تو ایک دیکھا بڑا خوبصورت سا باغ ہے تو اس نے ایک بچی آئی اس کو کہا کچھ پینے کو ہے. بچی نے کہا بالکل ہے. اور اس باغ میں شوگر کے لیے گنے بہت اچھے تھے تو اس نے جوس نکال کر بادشاہ کو پیش کیا. بادشاہ نے جب جوس پیا تو کہا ایسا جوس تو آج تک میں نے پیا ہی نہیں ہے. کہاں سے لائی؟ کہا ہمارے باغ کا اور ہمارے گنے اتنے اچھے ہیں اور اتنے سافٹ ہیں کہ ہم ہاتھ سے ہی گنا نہیں چھوڑ لیتے ہیں. اگین امیزنگ. اب بادشاہ نے دل میں سوچا یہ باغ تو میں نے قبضہ ہی کر لینا ہے. یہ باغ اتنا اچھا اتنا گنے کا پیارا جوس اور اتنا آسان کہ ہاتھ سے ہی نچوڑ لیں. بیٹا ایک اور گلاس لے کر آؤ. تھوڑی دیر بعد وہ بچی آتی ہے کہتا ہے لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے. اچھا بادشاہ نے کوئی تعارف نہیں کروایا؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟
کب بس ہمیں تو بزرگوں نے یہ بتایا کہ جب ہمارے بڑوں کی نیت خراب ہونا تو برکت ختم ہو جاتی ہے. اب میں گنا دبا دبا کے تھک گئی، جوس ہی نہیں نکل رہا، تو بادشاہ نے بیٹھے بیٹھے توبہ کی کہ نہیں میں نے باغ پہ قبضہ نہیں کرنا، میں نے ناجائز یہ حرام کام نہیں کرنا. کہ بیٹا دوبارہ جاؤ. وہ بچی دوبارہ جاتی، فوراً اس نے گنا دبایا تو جوس نکل آیا، بادشاہ کو لا کر پیش کر دیا. تو یہ ہے بری نیت اور یہ ہے اچھی نیت. اپنی لائف میں جو ہے نا بری نیتوں کو ختم کریں، بدگمانیاں اور نیگیٹیوٹی ختم کریں. اتنی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے ہمارے لوگوں میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کاروبار میں بزنس ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، لیکن مینٹلی نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کی برائی سوچ رہے ہوتے ہیں. بدگمانیاں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں. ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمارا دل جو ہے وہ مدینہ بن جائے، نبی پاک کے عشق کا جو ہے وہ مدینہ بن جائے، اور ایک طرف اسی دل میں اتنی ساری غلط چیزیں پالی ہوئی. دل صاف رکھنے کی عادت ڈالیں. یہ جو بدگمانی ہے نا، یہ بڑے بڑے فائدوں سے بھی، بڑے بڑے یہ سب کی برکتوں سے بھی آپ کو روک لیتی ہے. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک تاجر، بس میں 5-7 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا. ایک تاجر جو ہے وہ کسی مسجد میں گیا تو اس نے دیکھا کہ غریب سا شخص جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، برابر میں بیٹھا کہ یا اللہ. اب اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. وہ کچھ اور کھانے مانگ رہا تھا مگر آج کی لینگویج میں سمجھاتا ہوں. وہ دعا کر رہا ہے یا اللہ میں نے چکن بریانی کھانی ہے اور سوجی کا حلوہ کھانا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ کھانے کا وہ دعا کر رہا تھا. تو وہ پیسے والا کہتا ہے یہ مجھے ہی سنا ہے، اس کو کھانا مجھ سے، تو یہ دعا کر رہا ہے تاکہ میں اس کو دلا دوں. میں نے دلانا ہی نہیں اس کو. ہمارے یہاں بھی بہت سارا نا، یہ مجھے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ عبادت بھی اس لیے کر رہا ہے. پہلے نیگیٹو سوچ لیتے ہیں، اس نے بھی نیگیٹو سوچ لیا. تھوڑی دیر میں وہ بندہ جو ہے غریب آدمی مسجد کے کونے میں جا کے سو گیا. یہ تاجر جو ہے عبادت کر رہا تھا. اب تھوڑی دیر بعد مسجد میں ایک بندہ آیا، بالکل نیا آدمی، اس کے ہاتھ میں ایک تھال، اس پر کپڑا بچھا ہوا، اور اس نے آ کے اس بندے کو اٹھایا. حضرت اٹھیے، یہ کھانا کھا لیجیے. تاجر حیران، یار یہ باہر سے آ کر اسی کو کیوں اٹھایا؟ اور جب جیسے ہی اس تھال سے کپڑا ہٹانا تو ایگزیکٹلی وہی کھانا موجود تھا جس کی اس نے دعا کی تھی. اچھا تاجر بیوپاری آدمی بولا میں نے تو کھلایا نہیں، یہ یہی والا کھانا لے کر کے اس کو پکڑ لیا. یہ بتا تو کھانا کیوں لایا اور یہی والا کیوں لایا؟ کہتا بھائی میں غریب آدمی ہوں، مزدور ہوں، میں مزدوری کر کے گھر آیا، بہت دنوں سے میرے بچوں نے یہی والے کھانے کی فرمائش کی تھی. آج تھوڑے پیسے کمائے تھے، بیوی کو کہا کھانا بناؤ، بچے خوش ہو جائیں گے. وہ کھانا بنانے بیٹھی، میری آنکھ لگ گئی. میں سویا تو مجھے خواب میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا. آقا کہ تمہارے محلے کی مسجد میں ایک اللہ والا آیا ہوا ہے، اللہ کا نیک بندہ آیا ہے، جو تیرے گھر میں پکا ہے نا اسی کھانے کی خواہش ہے، جا کے اس کو کھلا دے اور میں تجھ سے اس کے بدلے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور پھر تاجر تھا. اصل میں کچھ لوگ ہر چیز کو پیسوں سے ہی تول رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک کام کر، کتنے پیسے خرچ کیے اس پر؟ کھانا پکانے پہ خرچہ کتنا کیا؟ مثال کے طور پر اس نے کہا 500 روپے، میرے سے 1000 روپے لے لے، ثواب مجھے دے دے. کہتا میں نبی پاک نے مجھے جنت کی بشارت دی، پیسے لے کے کیا کروں گا؟ کہتا 2000 لے لے، 10,000 لے لے. کہتا تو ساری دنیا کی دولت دے دے جو آقا نے دیا ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا. وہ مزدور کما گیا اور یہ خالی ہاتھ ملتا ہوا باہر آیا. بزرگوں نے یہ واقعہ کتابوں میں نقل کر کے لکھا کہ اس کی بدنیت تھی، اس کی جو بدگمانی ہے always negative. کوئی ہمارے سامنے روتا ہے نا، کہتا ہے یہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یہ عمرے پہ گیا ہے، یہ 2 نمبر کے پیسوں سے گیا ہوگا. ہم کیوں کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ بدگمانی یہ برے خبیث دل سے نکلتی ہے، اور بعض اوقات بدگمانی جہنم میں لے جانے والا کام بن جاتی ہے. تو پلیز میرے پیارے اسلام بھائی، مسلمانوں کے لیے پازیٹو ہو جائیں. ہر بات ہماری نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے. کسی کو فون کیا، اسے فون نہیں اٹھایا، ہاں پیسے والا ہو گیا نا، آپ کہاں فون اٹھایا؟ میرا نمبر دیکھ لیا، پہلے کام تھا تو روز فون کرتا تھا. ارے بھائی پازیٹو سوچ لو، نماز پڑھ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے سو رہا ہو سکتا ہے واش روم میں ہو. کیا آپ ان تمام چیزوں میں فون اٹھاتے ہو؟ جب آپ نہیں اٹھاتے ہو تو اس کی بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. گھر پہ گئے، بیل بجائی، بچے نے کہا ابو نہیں ہے، ہاں اندر بیٹھا ہوگا، منع کر. ہماری اسٹارٹ ہی جو ہے نا وہ نیگیٹو سے ہوتی ہے، بدگمانی سے ہماری لائف اسٹارٹ ہوتی ہے. ایسا نہ کریں. اچھا پھر بدگمانی کرنی بھی نہیں ہے، اور اپنی لائف بھی ایسی گزاریں کہ لوگوں کو ہمارے بارے میں بھی بدگمانی نہ ہو. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. بندہ ایسے کام الٹے سیدھے کر رہا ہوگا، لوگ جو سوچتے رہے. نہیں، ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ اپنی لائف ایسی گزارے کہ لوگ بھی ہمارے بارے میں بدگمانی نہ کریں. ایک بار نبی پاک علیہ السلام رات کا وقت ہے، اپنی زوجہ محترمہ ہماری امی حضور کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. 2 صحابہ قریب سے گزرے، آقا علیہ السلام کو دیکھ کے آگے چلے گئے. نبی پاک نے انہیں بلایا، فرمایا میری زوجہ ہیں. کلیریفائی کیا. صحابہ کہتے ہیں حضور معاذ اللہ آپ کے بارے میں تھوڑی سوچ سکتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ شیطان رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی آپ کے پاس تو جسٹیفیکیشن ہے،
سامنے والے کو بتا دیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح ایک بار امیر اہل سنت نے کھڑے ہو کے پانی پیا, پھر اس کے بعد مائک پہ فرمایا کہ یہ میں زمزم پی رہا ہوں. حالانکہ وضاحت کی حاجت نہیں تھی, اتنی بڑی شخصیت ہے, لیکن کسی کو بدگمانی نہ ہو جائے. تو ہمیں اپنی لائف بھی ایسے گزارنی ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں بدگمان ہو کر گناہگار نہ ہو, اور ہمیں اپنے دل کو بھی مسلمانوں کے لیے سینے کو پاک رکھو. یار یہ بدگمانی پتہ پرابلم کیا ہے, جس کے بارے میں آپ کو بدگمانی ہو جائے نا, ٹینشن آپ کے چلے جاتا ہے. کئی لوگ ملتے ہیں, یار نیند نہیں آتی, ذہن بڑا سوچتا رہتا ہوں, ذہن چلتا ہی رہتا ہے. تو یا تو بدگمانی ہوتی ہے یا حسد ہوتا ہے. یہ دو میں سے کوئی ایک چیز دل میں پال لی ہے, وہ آرام کر رہا ہے جس سے بدگمانی ہے. ہم رات بھر جاگ رہے ہیں کیونکہ ہمیں ٹینشن ہے, اس نے نئی گاڑی کیوں لے لی, نیا بنگلہ لے لیا, اچھا اتنی بڑی محفل کی ہے, او ہو کتنا پیسہ میلاد متے باپڑی, یہ بھی پرابلم ہے. ارے کھائیں کا کتنا قسم کا پکا ہے, وہ اللہ رسول کے نام پر خرچہ کر رہا ہے, ٹینشن تم کو کھائی ہو رہی ہے. تو یہ کبھی بھی زندگی میں کوئی اگر ترقی پائے, کوئی اللہ پاک کسی کو عروج دے, اللہ پاک کسی کو کوئی نیا مکان دے, ہمیں کیوں پرابلم ہے یار؟ سب کا بھلا, سب کی خیر, دل بڑا رکھو. تو یہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا, آپ کی طبیعت خراب رہے گی, آپ کے کاروبار میں پرابلم رہے گی. آپ نے میں نے آپ کو 2 واقعات سنائے, ادھر نیگیٹو اپروچ, ادھر پرابلم شروع. پازیٹیو سوچو, انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی بہتر ہو جائے گا. تو آج کے بیان کا یہ بھی ایک ٹاپک لے کر جائیں کہ آلویز اگر کسی کو اللہ کو نعمت دے, اللہ کسی کو عزت دے, اللہ پاک کسی کو شہرت دے, یا آپ کو کوئی ایسی بات بھی کسی کے بارے میں پتہ چل رہی, پازیٹیو, اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو پہلو لے کر آتا ہے, اس کی کوئی حسن ظن والی بات لے آئیں. آخری جملہ لے جاؤ کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. بس زندگی کا اصول بنا لو کہ حسن ظن, یار کوئی بات نہیں, یہ وجہ ہوگی, کوئی وجہ ہوگی. آج محفل میں کوئی نہیں آیا مثال کے طور پر, اب کوئی کہے یار تیرے کو کوئی فنکشن میں بلاتا نا تو پہلے سب سے پہلے پہنچ جاتا, آج نعت خوانی میں نہیں آیا. ارے بھائی اس کی ماں بیمار ہو سکتی ہے, اس کی گاڑی خراب ہو سکتی ہے, اس کی اپنی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, کوئی پازیٹیو سوچنا ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ نیگیٹو. تیرے کو نعت خوانی سے پرابلم اس لیے نہیں آیا ہوگا, کائے کو یار کیوں ہمیں ایسا سوچنا ہے؟ تو بس آج یہ اپنا ذہن بنا لے, کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, اگلے کا قصور ہو نہ ہو, اپنا گناہوں کا میٹر جاری ہو جاتا ہے. بلکہ علماء بیٹھے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سارے گناہ کے لیے پارٹنر ضروری ہے. آپ جھوٹ کسی کے سامنے بات کریں گے, غیبت کسی کے سامنے کریں گے, معاذ اللہ اگر کوئی بدنگاہی کرتا ہے تو کسی کو دیکھتا ہے, یہ بدگمانی وہ ہے جس کے لیے بندہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بندہ اکیلے اکیلے بیٹھتا رہے, سوچتا رہے, دل میں جماتا رہے, پکا کرتا رہے, اور گناہ کا میٹر بھی چلاتا رہے, مفت کا گناہ بھائی. تو یار دل صاف رکھو. تو ماشاءاللہ آج کے بیان میں ہم نے جب طبہ حجری کی باتیں سنی ہیں, عشق رسول کی باتیں سنی ہیں, مدینے کا ذکر سنا ہے, تو سینے میں مدینہ بسانا ہے تو دل کو پاک کرنا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں یہ باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. دلوں کو صاف کرنے والا یہ ماحول ہے, ہماری تربیت کرتا ہے. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے دیکھیں, ایسی پاک صاف دلوں کی باتیں وہ کرتے ہیں کہ دل کے اندر سے انسان کی قدورتیں دور ہوتی ہیں. اللہ میرے دل کو بھی صاف کر دے, آپ کے دلوں کو بھی صاف فرمائے, اور سرکار کے عشق کا مدینہ بنا دے. آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح